وہاں اندھیرا بہت تھا، ہیبتناک سناٹا تھا، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، وہ بھاگنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ہاتھ پاؤں ہلا نہیں رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے چلا رہا تھا، کوئی تو آ جائے اس کی مدد کے لیے، کوئی تو آ کر اسے اس اندھیرے سے نکال دے۔ وہ رو پڑا، وہ زاروں قطار رو رہا تھا، وہ چلا چلا کر رو رہا تھا، مگر اس ہیبتناک سناٹے کی آواز سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اسے اندھیرے سے روشنی، وہ بیڈ سے اٹھا اور اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ اس نے سوئچ بورڈ کے پاس آ کے کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی تھیں، یہاں تک کہ چھت پر لٹکتا فانوس بھی۔ ایک پل میں کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ روشنی ہو جانے کے بعد اس کی وحشت تو ختم ہو گئی تھی، مگر گھٹن کا احساس ابھی بھی تھا۔ وہ کمرے کی دوسری طرف کھڑکیوں کے پاس آیا، اس نے ایک ایک کر کے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ پھر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اپنے روم کی بالکنی میں آ گیا۔ وہ بہت گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، خود کو پرسکون اور نارمل کرنے کے لیے۔ اسے یاد آ چکا تھا وہ کسی اندھیری اور ہیبتناک جگہ نہیں بلکہ یورپ کے خوبصورت ملک میں ہے، وہ اٹلی میں ہے۔ وہ اس وقت دم روم کے ایک خوبصورت اور شاندار ہوٹل کی پرآسائش کمرے میں ہے۔ وہ ریلنگ پر بازو جما کر کھڑا ہو گیا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا، اس لیے سامنے نظر آتی سڑک پر اکا واکا گاڑیاں گزرتی نظر آ رہی تھیں۔ اس کا دل ابھی تک گھبرا رہا تھا، آخر یہ خواب اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ برس برس ہوئے اس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا تھا۔ اسے سونے سے خوف آیا کرتا تھا، یوں لگتا تھا ادھر وہ سوئے گا ادھر کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا۔ نیند سے فرار کی یہ کوشش اتنی کامیاب ثابت ہوئی تھی کہ اب جب وہ خود ایک مضبوط اور توانا مرد سمجھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ اسے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ رات کو پرسکون نیند سونا چاہتا تھا، تب اسے نیند لاکھ کوشش کرنے پر بھی نہیں آتی تھی۔ وہ انسومنیا، بے خوابی کا مریض ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات نیند کے آ جانے کی کوشش کرتے گزار دیا کرتا تھا۔ جب اس کیفیت کو بہت راتیں گزر جاتی نیند نہ ہونے کی وجہ سے، دن کے اوقات میں معمولات زندگی متاثر ہونے لگتی، تو وہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ گولیاں لے لیا کرتا تھا۔ ان گولیوں کے ساتھ نیند اسے آ جاتی تھی، مگر یہ نیند اپنے ساتھ بہت سے ڈراؤنے خواب بھی لے کر آتی تھی۔ غلط سوچتا تھا کہ وہ خوابوں سے نہیں ڈرتا۔ وہ ان خوابوں سے آج بھی اتنا ہی ڈرتا ہے جتنا 12 سال پہلے ڈرتا تھا۔ چند منٹ گہری سانسیں لینے کے بعد گھٹن کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بدن کی لرزش بھی بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے کھڑکیاں، بالکنی کا دروازہ اسی طرح کھلے رہنے دیے تھے۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت اسے اپنے گرد آوازیں چاہیے تھیں۔ وہ ایک کے بعد ایک چینل تبدیل کر رہا تھا۔ اٹیلین میں آتے یہ پروگرامز سے قطعاً سمجھ نہیں آ رہے تھے، مگر وہ پھر بھی انہیں سننا چاہتا تھا۔ اب اپنے اندر کی وحشت اور سناٹا مٹانے کو باقی رات اس نے یہی کام کرنا تھا۔ زندگی کے بے شمار راتوں کی طرح یہ رات بھی جاگ کر صبح کا انتظار کرتے ہوئے گزرنی تھی۔ صبح وہ ایک نارمل انسان کی طرح آفس روانگی کے لیے تیار تھا، یوں جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہترین تراش خراش والے سوٹ میں ملبوس ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس کی یہ تیاری دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ خود سے اور ساری دنیا سے نفرت میں مبتلا ایک انسان ہے۔ وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ یہ سوٹ، یہ ٹائی، یہ سلیقے سے جمے بال، یہ ٹائی پن، یہ کف لنگ اور یہ بہترین جوتے دیکھ کر کون سوچے گا کہ وہ سکندر شہریار ڈسٹرکٹیو، سیلف ڈسٹرکٹیو اور سوسائیڈل ٹیمپرامنٹ کشی کا رجحان رکھتا ہے۔ خود پر سے نفرت اور حقارت کی نگاہیں ہٹاتا وہ شیشے کے سامنے سے ہٹا۔ اس نے اپنا بلیک لیدر بریف کیس لیا، لیپ ٹاپ بیگ میں لیپ ٹاپ ٹائپ رکھا۔ وہ اپنے ہوٹل روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کا ہوٹل ویا وکٹوریہ وینیٹک تھا۔